اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل پہ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تقویٰ کی بلندیوں پر فائز، عظیم محدث، فقیہ، مفسر اور صوفیہ کے امام۔ قافلہ روانہ ہونے والے تھا، اونٹ پر سامان باندھا جا چکا تھا اور قافلے کے تمام شرکاء روانگی کے لیے بالکل تیار تھے۔ اچانک ایک نوجوان امیر قافلہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے سفر میں ساتھ لے چلیں، میں معاوضے کے طور پر راستے بھر میں آپ کی خدمت کروں گا۔ امیر قافلہ نے نوجوان کا جائزہ لیا۔ انہیں غالباً سفر کے دوران کسی خادم کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے نوجوان کو ساتھ لے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ امیر قافلہ نے نوجوان کو بلایا اور کہا، کھانے کا وقت ہے، تم قافلے کے شرکاء کے لیے روٹیاں پکاؤ۔ نوجوان روٹیاں پکانے کے انتظامات کرنے لگا۔ پھر اس نے روٹیاں پکائیں، روٹیاں دسترخوان پر لائی گئیں تو امیر قافلہ سمیت بہت سے لوگوں کے چہروں پر ناراضگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ روٹیاں اچھی نہیں پکی تھیں، صاف ظاہر تھا کہ نوجوان اس کام میں مشق نہیں رکھتا تھا۔ امیر قافلہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نوجوان کو بلا کر زد و کوب کیا۔ نوجوان یہ سزا خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد قافلہ مکہ مکرمہ جا پہنچا۔ قافلہ ابھی شہر میں جا کر رکا ہی تھا کہ لوگ جمع ہونے لگے۔ قافلے والوں کو تعجب ہوا کہ لوگ کس کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ امیر قافلہ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ لوگ اسی خدمت گار نوجوان کے پاس جمع ہو رہے تھے جسے انہوں نے روٹیاں اچھی طرح نہ پکانے پر مارا پیٹا تھا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ انہیں آپ نہیں جانتے؟ آنے والے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا، یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کوفہ کے مشہور محدث اور بہت بڑے عالم۔ امیر قافلہ انگشت بندار تھے۔ حصول علم کے لیے اس تنگدست نوجوان نے یہ تنگ گوارا کر لیا کہ قافلے والوں کو ادنیٰ خدمت سر انجام دی اور قافلے والوں کے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں ان کی سزا بھی برداشت کر لی۔ یہ تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، دوسری صدی ہجری کے مشہور عالم، محدث، فقیہ اور صوفیہ کے امام، جو بے پناہ علم کے ساتھ انتہائی درویشانہ طبیعت کے حامل نہایت باعمل انسان تھے۔ آپ کے تقویٰ کی بلندی کا اندازہ اب اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مجھ تک پہنچی اس پر میں نے عمل کیا۔ آپ کا نام سفیان اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام سعید بن مسروق ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ سوری کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ سور بن منات تھے، انہی کی نسبت سے آپ سفیان ثوری کہلاتے ہیں۔ آپ کا تعلق ایک علمی خانوادے سے ہے۔ آپ کے والد محترم سعید بن مسروق مشہور تابعین میں سے تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ خصوصاً حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے سلسلے میں ان کی شہرت تھی۔ حدیث کی 6 مستند ترین کتابوں یعنی بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت سعید بن مسروق کی روایات بھی شامل ہیں۔ حضرت سعید بن مسروق کا شمار کوفہ کے جید فضلاء میں ہوتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی بہت پاکیزہ صفت، نیک سیرت اور عالم و دانا خاتون تھیں۔ علامہ ابن جوزی نے انہیں عابدہ اور زاہدہ خاتون بھی کہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی بھی محدث تھے۔ آپ کے ایک بھائی حضرت عمر بن سعید سے امام مسلم نے روایت کی ہے، جبکہ دوسرے بھائی حضرت مبارک بن سعید سے ائمہ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سال ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ 95 ہجری میں 713 عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ 96 یا 97 ہجری میں 714 یا 15 میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضرت سعید بن مسروق سے حاصل کی۔ آپ کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن آپ کے والدین نہایت باہمت اور غیرت مند تھے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دی، دینی تعلیم دلوانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ سے فرمایا تھا، اے میرے بچے، تم علم کے حصول میں مصروف رہو، میں چرغہ کاٹ کر تمہارے اخراجات پورے کروں گی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو یہ نصیحت بھی کی کہ اس علم کو آپ کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کا باعث ہونا چاہیے۔ آپ کی والدہ نے ایک بار آپ سے فرمایا، بیٹے، جب تم 10 حروف لکھ چکو تو دیکھو کہ تمہاری چال ڈھال میں بہتری اور علم وقار میں اضافہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔
اگر اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ جو علم تم نے حاصل کیا اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے تمام مشہور علماء، محدثین اور فقہاء سے علم آپ نے حاصل کیا۔ کوفہ میں جو تابعین سب سے زیادہ ممتاز سمجھے جاتے تھے ان میں امام ابو محمد سلیمان بن مہران الاعمش اور ابو اسحاق سب سے نمایاں تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں جید علماء سے بھرپور استفادہ کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ ابھی تمام احادیث نبوی کو یکجا کر کے تحریری شکل میں محفوظ نہیں کیا گیا تھا اور حدیث کا علم تابعین اور تبع تابعین کے سینوں میں محفوظ تھا۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث کے حصول کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرنا پڑا۔ کوفہ کے شیوخ سے احادیث حاصل کرنے کے بعد وہ خراسان، بصرہ، بغداد، واسط، بیت المقدس، عسقلان، مکہ مکرمہ اور حجاز کے متعدد مقامات پر آپ تشریف لے گئے۔ کثرت سے سفر کرنے کی وجہ سے ان کو بڑی شہرت حاصل ہو گئی۔ آپ سفر کے اخراجات پورے نہ کر سکتے تھے، اس کا حل آپ نے یہ نکالا کہ آپ قافلے والوں سے کہتے آپ مجھے ساتھ لے چلیں، میں راستے بھر میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کو شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے شروع میں ایک غلام کی حیثیت سے ایک آقا کی خدمت میں اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ مجھے اپنے قافلے کے ساتھ لے جائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ایک بار آپ یمن میں تشریف لے گئے، راستے میں قافلے کا کچھ سامان چوری ہو گیا۔ چند لوگوں نے آپ پر شبہ ظاہر کیا، آپ کو امیر قافلے کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے پوچھا یہ سامان آپ نے چرایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سامان میں نے نہیں چرایا۔ انہوں نے آپ کا نام پوچھا، آپ نے فرمایا سفیان ثوری۔ امیر قافلہ حیران رہ گئے اور تعجب سے پوچھنے لگے کیا واقعی آپ ہی سفیان ثوری ہیں؟ یعنی آپ کے نام سے اکثر لوگ واقف تھے کہ سفیان ثوری علم کے حصول کی خاطر کثرت سے سفر کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے والے نوجوان ہی سفیان ثوری ہیں۔ پھر امیر قافلہ نے آپ سے معذرت کی اور آپ کے ساتھ عزت کا سلوک کیا۔ غیر معمولی علم اور بے پناہ فراست کی بنا پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کم عمری میں ہی درس اور افتاء کی مسند نصیب ہوئی۔ آپ ابھی نوجوان تھے کہ لوگ آپ سے مختلف مسائل میں فتویٰ حاصل کرنے لگے تھے۔ ابھی آپ نوجوان ہی تھے کہ لوگ آپ سے مختلف مسائل میں فتویٰ حاصل کرنے لگے تھے۔ آپ کے درس کی پہلی محفل بخارا میں منعقد ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ علم کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں کمال حاصل کرنے کے لیے حافظہ اور اپنے علم پر اعتماد ضروری ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے سلسلے میں توازن کی خصوصیت کئی گنا ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ مطلب یوں سمجھ لیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے سلسلے میں تو ان خصوصیات کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہایت ذمہ داری کا کام ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ رب کریم و جلیل نے انہیں غیر معمولی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو اپنے حافظے پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ جس روایت کے بارے میں جو بات فرماتے اسے پورے وثوق کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار امام اعمش کے لائق اور ذہین تلامذہ میں ہوتا تھا۔ آپ نے امام اعمش سے جو احادیث روایت کی تھیں وہ آپ کو حرف بحرف یاد تھیں۔ مشہور محدث زائدہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام اعمش کے درس میں احادیث لکھ کر واپس آتے تھے تو ان احادیث کو حضرت سفیان ثوری کے ملاحظے کے لیے پیش کر دیتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان حدیث کا مطالعہ فرما کر نشاندہی فرماتے تھے کہ فلاں روایتیں تو امام اعمش کی بیان کردہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے کہ ہم ابھی امام اعمش سے روایتیں سن کر آ رہے ہیں۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ آپ لوگ امام اعمش سے تصدیق کر لیں۔ امام اعمش کے پاس جب یہ لوگ لے کر جاتے تو وہ غور فرما کر کہتے کہ سفیان ثوری نے سچ کہا ہے۔ یہ وہ روایات تھیں جو امام اعمش نے اپنے شیوخ سے براہ راست سنی تھی۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فضیلت بھی حاصل تھی کہ اس دور میں آپ کو 30,000 احادیث زبانی یاد تھیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا محدث ہونے کے علاوہ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ آپ قرآن کریم کی قرات کے ماہر تھے اور آپ کو 7 قراتوں پر عبور حاصل تھا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں بھی آپ کمال رکھتے تھے اور قرآن و حدیث پر مجتہدانہ نظر کے حامل تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بھی تعریف فرمائی۔ آپ اعلیٰ درجے کے فقیہ بھی تھے اور ایک مستقل فقہی مسلک کے بانی بھی تھے۔ آپ کے فقہی مسلک کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ مسلک ختم ہو گیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو فقہاء کرام اور علماء محترم میں یہ اعلیٰ مقام یوں ہی نہیں مل گیا،
آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 30 برس تک راتوں کو جاگ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے اتنے زیادہ افراد نے استفادہ کیا کہ ان کی تعداد بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان سے اتنے لوگوں نے روایت کیا کہ ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تمام مشہور تابعین کو آپ کے شاگرد ہونے یا آپ کے بے پناہ علم سے فائدہ اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی، حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے جید فقہا اور محدثین شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے 1100 شیوخ سے حدیثیں لکھی اور ان میں سب سے افضل حضرت سفیان ثوری کو پایا۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ روئے زمین پر سفیان سے بڑے کسی عالم کو میں نہیں جانتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعداد میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آپ کے علمی اور تحقیقی کام کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے شاگردوں عبداللہ بن عبداللہ اور یزید بن ولید کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کی کتابوں کو اکٹھا کیا تو وہ 900 صندوقوں میں سما گئیں اور ان میں سے ہر صندوق ہمارے سینے کے قریب قریب بلند تھا۔ افسوس کہ آپ کی تصنیف کردہ اتنی بہت سی کتب میں سے صرف چند کتب باقی ہیں۔ ان کتب کے محفوظ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حکمرانوں کی نظر میں معتوب تھے اور حکمرانوں کے خوف سے کوئی فرد کھلم کھلا آپ کی حمایت نہیں کرتا تھا۔ غالباً اسی ڈر سے آپ کی کتابوں کو منظر عام پر لانے اور بعد کی نسلوں تک منتقل کرنے کی مؤثر کوشش بھی نہ کی گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جو کتابیں تحریر کی تھیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان کے نام یہ ہیں: الجامع الکبیر فی الفقہ، الجامع الصغیر کتاب الفرائض، قرآن پاک کی تفسیر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی اور زاہد تھے، پرہیزگار تھے، نہایت عبادت گزار تھے۔ آپ نے دنیا کو ایک مسافر کی طرح بسر کیا اور دنیاوی چیزوں کی کبھی خواہش نہ کی۔ دنیا سے آپ کے تعلق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے فرمان کے مطابق میں نے اپنی عمر بھر میں 1 درہم بھی مکان بنانے پر صرف نہیں کیا۔ خراسان میں آپ کو اپنے چچا کی کچھ جائیداد ملی تھی، اس کی مدد سے آپ نے اپنے محدود اخراجات پورے کر لیا کرتے تھے۔ نہایت سادہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے اور آپ کے استعمال کی تمام اشیاء بے حد کم قیمت ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی خوراک بھی بہت معمولی ہوا کرتی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بے نیاز طبیعت کے مالک تھے، نہ کبھی کسی سے کوئی شے مانگتے تھے، نہ کسی سے تحفہ قبول کرتے تھے۔ حکمرانوں سے تو آپ ہمیشہ دور ہی رہتے تھے اور ان کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیا کرتے تھے، آپ انہیں قبول نہ فرماتے تھے۔ آپ کے بھائی مبارک نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے جن کے یہاں آپ اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن ان کا بیٹا درہموں سے بھری ہوئی ایک تھیلی لے کر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ آپ کے مزاج سے واقف نہ تھا۔ اس نے پہلے پوچھا، آپ کو میرے والد کی جانب سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے، وہ تو بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ نوجوان نے کہا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کن ذرائع سے آتی ہے، اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ جو رقم میں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں آپ اسے قبول کریں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلی اس کے ہاتھ سے لے لی اور جب وہ اجازت لے کر باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے یعنی اپنے بھائی کو بلایا اور فرمایا، یہ رقم اسے واپس کر دو۔ میں اس نوجوان سے ملا اور اسے مل کر وہ رقم واپس کر دی۔ نوجوان واپس میرے پاس چلا آیا اور اصرار کرنے لگا کہ حضرت سفیان آپ یہ رقم قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے رقم ہاتھ میں تو لے لی تھی، اب تم اس کو واپس لے جاؤ۔ اس نوجوان نے پوچھا، کوئی ناراضگی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ وہ نوجوان بار بار اصرار کرتا رہا کہ آپ رقم قبول کر لیں، لیکن آپ رضامند نہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ نوجوان مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ بعد میں تنہائی میں یعنی آپ کے بھائی نے عرض کیا، بھائی آپ کا تو دل بالکل پتھر ہو گیا، آپ ہم پر تو رحم کرتے، آپ کو اپنے بھائیوں اور ان کے بچوں پر بھی رحم نہیں آیا۔ اسی طرح سے میں نے ان سے بہت سی باتیں کہیں، جب میں سب کچھ کہہ چکا تو آپ نے فرمایا، مبارک، تم تو رقمیں وصول کر کے مزے سے کھاؤ پیو اور اس کے بارے میں مجھ سے بات پرسو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح تحفہ قبول کرنے سے گریز فرماتے تھے، اسی طرح قرض لینے سے بھی آپ سختی سے منع کیا کرتے تھے۔ آپ نہایت رقیق القلب انسان تھے اور آخرت کے خوف سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ میں رات کو سوتا ہوں اور اچانک کوئی آواز آ جاتی ہے تو یہ سوچ کر چونک پڑتا ہوں کہ ہم پر کوئی عذاب نہ آ گیا ہو۔ ایک بار جب آپ قرات کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ مبارک یوں ہے،
ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، جس دن سور پھونکا جائے گا وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا تو چیختے ہوئے شدید دھوپ میں باہر نکل آئے۔ ایک بار آپ نے نماز عشاء کی نماز ادا کی اور ایک شاگرد یوسف سے کوئی برتن مانگا، شاگرد نے برتن لا کر پیش کیا، آپ نے برتن اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اس حالت میں پوری رات گزار دی۔ فجر کا وقت ہوا تو آپ کے شاگرد نے آ کر آپ کو متوجہ کیا، آپ نے فرمایا تم نے جب برتن دیا تو میں آخرت کے متعلق غور کر رہا تھا، اسی حالت میں غور کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ صبح ہو گئی۔ حج بیت اللہ کے موقع پر آپ کی ملاقات عباسی خلیفہ منصور سے ہوئی۔ آپ منصور کے روبرو فرش پر بیٹھ گئے اور آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اسی خاک سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور پھر اسی خاک سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ سورۃ الطٰہٰ۔ یہ آیت سن کر منصور کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ منصور کے وزیر نے خیال کیا کہ اب منصور ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ منصور کے بعد بار خلافت مہدی پر ڈالا گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر بھی بلا رعایت تنقید کرتے تھے۔ ایک بار آپ مہدی کے پاس تشریف لے گئے، مہدی نے آپ کا بڑے خیر مقدم سے استقبال کیا، پھر وہ کہنے لگے آپ ہم سے دور دور کیوں رہتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہم میں سے کسی کو ملیں گے تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے نہایت دلیری اور بے نیازی سے فرمایا، ہاں اگر آپ میرے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک عادل اور مالک اور موجود ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مہدی کے ایک وزیر اس وقت موجود تھے، انہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز نہایت ناگوار گزرا۔ انہوں نے سخت اعتراض کیا، لیکن مہدی نے وزیر کو ڈانٹا اور حکم دیا کہ امام صاحب کو کوفہ کا قاضی جج مقرر کر دیا جائے اور اس سلسلے میں ابھی خط تحریر کر دیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قاضی بنائے جانے کا حکم نامہ لے کر باہر نکلے اور آپ نے اس حکم نامے کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ روپوش ہو گئے۔ مہدی کے حکم پر آپ کو بے تحاشا تلاش کرنے کی سر توڑ کوشش کی گئی، لیکن آپ کو تلاش کرنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد کے ایام آپ کے لیے سخت گزرے، حکمران آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو ان سے دور رہنے کے لیے بصرہ جانا پڑا۔ بصرہ میں بڑے بڑے فقہا نے آپ سے درس کا حدیث کا علم حاصل کیا اور بہت سارے حکمران تو ایسے بھی تھے جو آپ سے بات چیت کرنے پر رضامندی بھی نہیں تھے۔ آپ بغداد جانے کے لیے روانہ ہونے والے تھے کہ آپ بیمار ہو گئے۔ یہی بیماری آپ کے لیے پیغام میں اجل لے آئی۔ جس رات آپ نے دنیا فانی کو الوداع کہا، اس رات آپ نے نماز کے لیے کئی بار وضو فرمایا۔ آپ کے رفیق ابن مہدی آپ کے قریب موجود تھے۔ جب صبح ہونے لگی تو فرمایا، ابن مہدی میرا چہرہ زمین پر رکھ دیجئے۔ ابن مہدی گھبرا کر دیگر احباب کو اطلاع دینے لگے۔ ذرا دیر میں کئی علماء کرام اور شیوخ جمع ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کی کہ عبد الرحمن بن عبد الملک میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ پھر آپ نے اپنے رفیق ابو سلمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم کو امید ہے کہ مجھ جیسے آدمی کی مغفرت ہو جائے گی؟ ابو سلمہ نے فرمایا، اس میں کیا تعجب ہے؟ اس کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے کنارہ فرما دیا۔ آپ نے شعبان 161 ہجری مئی 778 عیسوی میں سفر آخرت اختیار فرمایا۔ بہت سے جغرافیہ دانوں نے بصرہ میں آپ کی قبر مبارک کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کوفہ میں ہوئی تھی۔ آپ کی اہلیہ کا نام ام خسان تھا۔ آپ کی ایک شادی بصرہ میں ام ابی حذیفہ سے ہوئی۔ آپ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری کے تبحر علم، ان کے ایمان اخلاص، ان کی بے ریا اور درویشانہ زندگی اور زہدانہ طبیعت کی بنا پر صوفیہ کرام انہیں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں اور انہیں مشائخ کبار میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطان نے تذکرۃ الاولیاء میں ایک طویل مقالہ خاص طور پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کے سلسلے میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔